لکھا ہوتا ہے عمرو، لیکن اس کا مطلب واو جو ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے، اور واو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے پیش کی بجائے زبر سے پڑھنا ہے، عمر کی بجائے پڑھنا ہے عمر۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ سمجھ لیں کہ قریش مکہ، مشرکین عرب کے تھنک ٹینکس میں سے تھے۔ گفتگو کرنے کا بھی ان کو فن آتا تھا، اور معاملہ فہمی اور چیزوں کو ہینڈل کرنا یہ ان پہ ختم تھا، اور ینگ ایج کے اندر۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے نجاشی کے پاس چلے گئے تو مشرکین عرب نے اپنا سفیر بنا کر جس شخص کو بھیجا کہ وہاں پہ جا کے ایک عیسائی بادشاہ سے مقدمہ لڑ سکے اور نعوذ باللہ مسلمانوں کو وہاں سے دوبارہ ملک بدر کروایا جائے، تو جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ عمر بن عاص تھے۔ اس وقت ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال وہاں پہ پھر قرآن کی طاقت کام آئی۔ حضرت علی کے جو بھائی تھے جعفر بن ابی طالب، انہوں نے سورہ مریم کی جب تلاوت کی نجاشی کے دربار میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی گفتگو کے سامنے بڑے سے بڑا بھی کوئی سفیر ہو، اس کی زبان کا اثر تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو نجاشی کی حالانکہ عمر بن عاص سے بڑی پرسنل دوستی بھی تھی، یہ بڑے ان سے تحفے بھی ان کے لیے لے کے گئے، وہ تحفے بھی اس نے واپس کر دیے۔ اس نے کہا بھائی لے جاؤ، تم سونے کے اگینسٹ بھی ان کو تولو نا تو میں تب بھی تمہیں یہ واپس نہیں کروں گا۔ پھر زمین سے اس نے تنکا اٹھا کے کہا کہ یہ جو سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا سٹیٹس آیا نا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ ان کا مرتبہ نہیں تھا جتنا تم نے بیان کیا ہے، یعنی اس میں ہم غلو نہیں کر سکتے کہ انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دیں۔ یہ سمجھدار لوگ تھے، یہ وہاں سے مایوس ہوئے۔ اسی دوران صلح حدیبیہ بھی ہو چکی تھی، مسلمانوں کی پاور تسلیم ہو چکی تھی۔ تو حضرت خالد ابن ولید اور عمر بن عاص یہ دونوں بڑے جگری یار تھے، ایک بڑا بہترین پلانر تھا اور دوسرا بہت بڑا جنگجو تھا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد نا ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب اسلام کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے، شرح صدر بھی ہو گیا۔ خالد ابن ولید کا ایک بھائی تھا ولید ابن ولید، وہ مسلمان پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا، تو وہ بھی کچھ اثر تھا خالد ابن ولید کے اوپر کہ وہ اتنا بزدل تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد اتنا وہ طاقتور ہو گیا کہ اس نے مشرکین عرب کے قافلے لوٹنا شروع کر دیے۔ تو وہ اپنے دوستوں میں فخر کرتے تھے، حالانکہ ہے دشمن تھے، لیکن کہتے تھے یار بہادر تھے، پھر نکلے ہے نا میرا فرا۔ یہ سارا کچھ نا عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص جو ہیں وہ سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے سمجھ لیا، خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی، اور بائی چانس وہ حبشہ سے آ کے مدینہ شریف جا رہے تھے اسلام قبول کرنے، اور یہ مکے سے مدینے جا رہے تھے۔ راستے میں ملاقات ہو رہی اور دونوں ایک دوسرے کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کس لیے جا رہے ہیں، لیکن پھر جب گپ شپ ہوئی تو اندازہ ہوا، تو حضرت خالد نے کہا کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی غیبی تائید ہے ان کے ساتھ۔ تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے بھی لگتا ہے ایسا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں ہم ان کی بیعت کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیں۔ تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑی شفقت بھی فرمائی، کئی ایک چھوٹی مہمات کے اوپر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عمر بن عاص کو آپ نے کسی ایک خاص لشکر کا امیر بھی بنا کے بھیجا۔ اور پھر سیدنا عمر کے دور میں جنگ یرموک کے اندر بھی یہ جو بڑے بڑے چند کمانڈر جو تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کے ساتھ، ان میں عمر بن عاص بھی شامل تھے۔ جنگ یرموک انہوں نے لڑی ہوئی ہے، رومن امپائر کے خلاف جو فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس کے بعد پھر جب مصر کے فتح کرنے کی باری آئی تو مصر کے اوپر تو حضرت عمر بن عاص کو ہی بھیجا تھا حضرت عمر نے، تو یہ فاتح مصر بھی ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہیں، اور یہ ہے فاتح مصر۔ اور جنگ یرموک میں بھی ابو عبیدہ ابن جرح کے ساتھ یہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو یہ ان کی زندگی کے اندر یہ اتار چڑھاؤ والا معاملہ رہا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ پھر بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے معاملات زندگی میں آ جاتے ہیں، ہم کیوں بار بار بات کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ ڈر تو لگا رہنا چاہیے ہر وقت۔ وہ مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، میں یقین کریں جب بھی وہ حدیث پڑھتا ہوں نہ کانپ اٹھتا ہوں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان میں جا کے نماز جنازہ پڑھی اور وہیں پر ہمیں خطبہ دیا۔ اچھا، اس حدیث کے اینڈ پہ بڑے دردناک الفاظ ہیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ آخری دفعہ میں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، اس کے بعد میں نے حضور کو کبھی نہیں دیکھا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ والا جو خطاب ہوا تھا غزوہ احد کے شہداء کے اوپر، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، مگر مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے۔
یہ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے، مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، یہ حصہ نکالا ہوا اس میں سے۔ سر اس حدیث میں جو سوز و گداز تھا وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا، وہ کیا تھا؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ ہم سے یوں گفتگو کر رہے تھے جس طرح آپ مردوں اور زندوں دونوں کو الوداع کہہ رہے ہیں، اور آپ فرمایا کہ میں اس وقت بھی اپنا حوض کوثر سامنے دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سامنے دکھا دیا، اور میں تمہارا پیش رو ہوں، میں آگے جا رہا ہوں، تم نے میرے پیچھے آنا ہے۔ آپ ڈرا رہے تھے تو، اور وہی ہوا کہ نبی اسلام کی وفات کے بعد پھر دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے بنو امیہ نے جو کام کیے، اور پھر جنگ جمل صفین اور نہروان، یہ ایک دردناک چیز ہے۔ یوٹیوب پہ میری کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر ریکارڈنگ ہے۔ اس حدیث میں بہرحال یہ آپ چیز نوٹ کریں کہ نبی الاسلام نے یہ خطبہ مسجد نبوی میں دینے کی بجائے قبرستان میں کیوں دیا ہے؟ اس کی دو ریزنز تھی۔ اس لیے کہ وہ قبرستان تھا غزوہ احد کے میدان میں، جہاں پر ایک واضح فتح مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے شکست میں بدل گئی تھی، حالانکہ رسول اللہ موجود تھے، لیکن دنیا کی محبت کے تھوڑے سے غلبے نے رسول اللہ کی موجودگی کی بھی پرواہ نہیں کی اللہ نے، اور فتح کو شکست میں بدل دیا۔ تو آج تو رسول اللہ موجود بھی نہیں ہے، ہمیں آپ کی دعاؤں کا بھی وہ حصہ نہیں ہے جو صحابہ کو نصیب تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور دوسرا نبی الاسلام یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ غزوہ احد میں وہ لوگ اس قبرستان میں دفن ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، اور پھل ملنے سے پہلے ہی وہ اسی فقر کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب نے تو اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا نا، ان تو قربانیاں دی ہیں نا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہ میرا اجتہاد ہے اور یہ درست ہے کہ اگر رسول اللہ کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ وہ بنتے، کیونکہ غزوہ بدر اور احد کے اندر نبی علیہ السلام نے آرمی چیف ان کو بنایا تھا، ابو بکر عمر عثمان و علی ان کے انڈر تھے۔ تو حمزہ بن عبد المطلب تو شہید ہوئے احد میں، ان کی لاش کا مسئلہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی میسج دیا کہ یہاں پہ، اور پھر وہاں تو اتنی دردناک حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا، سر چھپاتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے کہ یہ صاحب کے، پھر گھاس ڈال کے ایک قبر میں کئی مردے دفنائے گئے۔ تو نبی اسلام یہ بھی میسج دے رہے تھے، کیونکہ آپ کو تو اللہ نے دکھا دیا نا۔ اسی حدیث بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی ہیں، جو بریلوی کہتے ہیں کہ حضور ہی سب کچھ بانٹ رہے ہیں، خدا کا نام ہے۔ اور میرے بھائی وہ بخاری مسلم میں باقی حدیث میں موجود ہے، وہ زمین کے خزانے رومن اور پرشین امپائر کے خزانے ہیں جو صحابہ نے فتح کرنے تھے، بیت المال میں آ کے جمع ہونے تھے۔ یہ تھا اس سے مراد کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ میری امت کہاں تک پہنچے گی۔ وہ کئی ایک احادیث ہیں، آپ کو مشکات کی نا 30 جلد میں نبی علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں وہ مل جائیں گی۔ کئی لوگ ہمیں ای میل بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ حضور کو جو چابیاں دی گئی ہیں تو پھر اب جس کے پاس چابی ہے اسے ہی مانگنا چاہیے، وہ یہ تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ رومن اور پرشین امپائر کے خزانے مسلمانوں کو ملے۔ تو بہرحال اسی کی ایگزیکیوشن بعد میں ہوئی ہے، اور حضرت عمر بن عاص بھی اس، یعنی آپ سمجھ لیں سسٹم کا کسی درجے تک حصہ بنے، اور یہ میں ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، وہ خود مانتے تھے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ مجھے حضرت عمر بن عاص سے یہ چیز یاد ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے جس میں ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں شروع ہی میں 321 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور میرے یہ جو کربلا والا ریسرچ پیپر جس میں نے 200 احادیث جمع کی ہیں اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی، جنگ صفین کے حوالے سے میں وہ حدیثیں لے کے آیا ہوں۔ صحیح مسلم میں 321 نمبر۔ حضرت عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونا شروع۔ سر موت کے وقت انسان کو پھر اپنی زندگی میں کی ہوئی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں۔ تو ان کا بیٹا ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ابا جان، آپ تو نبی علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، آپ نے رومن امپائر کی جنگیں لڑی ہوئی ہیں، جنگ یرموک، جہاد میں آپ شامل رہے ہیں، اتنے بڑے فضائل ہیں آپ کے لیے۔ تو حضرت عمر بن عاص اسے ٹوکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے ایک فضیلت تو چھوڑ دی جو سب سے بھاری تھی ہمارے نزدیک، یعنی صحابی ہونے سے بھی بھاری فضیلت اس اعتبار سے، اور وہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا تم نے یہ چیز چھوڑ دی ہے، اصل چیز تو یہ ہے، ہاں جب یہ چیز حاصل ہو جائے پھر صحابی ظاہر ہے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن صحابی بنتا ہی وہ ہے جو پہلے اس کلمے کا اقرار کرے۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہ بیٹے کو وجہ بتاتے ہیں اپنے رونے کی، کہتے ہیں کہ بیٹا ایک وہ وقت تھا کہ مجھے رسول اللہ سے بڑی دشمنی تھی، اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھے کوئی موقع ملے تو میں انہیں قتل کر دوں، نعوذ باللہ۔ میرا دل ان کے بغض سے بھرا ہوا تھا، اے میرے بیٹے اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں جاگزی ہوئی، اور
وہ کہتے ہیں پھر مجھے اس دنیا میں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں میرے بیٹے پوری زندگی نبی علیہ السلام سے مجھے محبت اور عقیدت کا وہ لیول تھا کہ میں نے کبھی بھی آنکھ بھر کے حضور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، اور اگر تم مجھ سے پوچھو نا کہ میں حضور کے چہرے کے خد و خال بیان کروں تو نہیں کر سکتا۔ میں نے زندگی میں حضور کی ادب کی وجہ سے کبھی آپ کے چہرے کو نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھا۔ اوئے ہوئے۔ اور کہتے ہیں میرے بیٹے میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا جب میں نے اسلام قبول کر۔ اور پھر وہ ساتھ بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں جب اسلام قبول کرنے کے لیے گیا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے بھی آگے بڑھا کے پیچھے کھینچ لی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں جو میں نے اسلام کے خلاف کیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مقبول حج سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا سابقہ کے سارے گناہوں کو۔ حضور نے میرے گناہوں کی معافی کی گارنٹی لی، میں نے اسلام کو۔ اے میرے بچے اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں۔ لیکن پھر میری زندگی میں ایک تیسرا وقت آیا، پھر مجھ سے وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے، اس میں تو خیر اور بہت سارے الفاظ ہیں، وہ میں بعد میں وہ طریق بیان کرتا۔ کہتے ہیں بہرحال پھر مجھ سے جو کچھ ہوا، اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، آمین۔ جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے ساتھ، میری لاش کے ساتھ، میت کے ساتھ کوئی آگ نہیں ساتھ لے کر جانی، اور نہ کوئی نوحہ کرنے والی عورت ساتھ لے کے جانی، اور مجھے دفنانے کے بعد میری قبر کے اوپر پانی چھڑک دینا، جس طرح نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ دفنانے کے بعد پانی چھڑکتے تھے، اور اس کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر موجود رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کم از کم 2 گھنٹے تک، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور دیکھو میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو پھر کیا جواب دیتا ہوں۔ یعنی اس سے حضرت عمر بن عاص نے یہ بھی عقیدہ دیا کہ اسی زمینی قبر کے اندر حساب و کتاب ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، یعنی اگر ایگزیکٹ آپ کیمرہ فٹ کر دیں تو یہ جو کیپٹن عثمانی برزخی گروپ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ کہیں اور قبر ہوتی ہے، تو حضرت عمر بن عاص کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے، جب وہ ہم پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عمر بن عاص کا تو ذہنی توازن آخری وقت میں بگڑا ہوا تھا، وہ تو بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کے لیے تو وہ جو بھی باتیں حضرت علی کی فیور میں جائیں وہ بہکی بہکی ان کو لگتی ہیں نا۔ میں کہتا ہوں ان کا دماغ جتنا موت کے وقت کام کیا ہے نا پہلے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ تو اس وقت ہی ان کو احساس ہوا ہے۔ اس طرح کو پوری اپنی لائف سٹوری سناتا ہے جس کا دماغ چلا ہوا ہو، کدھر سے شروع ہے اور کدھر تک پہنچا ہے۔ اچھا یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے، اس میں جو ہے نا الفاظ ہیں کہ وہ گھبراہٹ کی وجہ سے نا دیوار کی طرف منہ کر کے روتے ہیں، تو ان کا بیٹا جب پوچھتا ہے کہ کیا آپ موت کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں رو رہا ہوں اس بات کو کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا بنے گا، موت کے بعد آنے والے حالات کے بارے میں۔ یہی تو سر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اچھا ایک اور طریقہ ہے مسند امام احمد میں اس کے ساتھ ہی، کہ موت کے وقت جب انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے نا تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے زاروں قطار روتے ہیں، تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی آپ رو رہے ہیں، آپ کو تو نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے، آپ کو ذمہ داریاں دیتے تھے، آپ نے جنگیں لڑی، آپ نے رومن امپائر کے خلاف جنگ یرموک لڑی، تو حضور کو تو آپ کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ سر اس پہ آپ ذرا جواب سنیں عمر بن عاص کا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پوری زندگی یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ حضور مجھ سے واقعی محبت کرتے تھے یا صرف تالیف قلب کے لیے، میرا دل رکھنے کے لیے مجھے کبھی کو پوسٹ دے دیا کرتے تھے۔ لیکن 2 بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک ابن سمیہ عمار ابن یاسر، اور دوسرا ابن ام عبد عبداللہ ابن مسعود۔ اب عمار بن یاسر ان کو کیسے بھول سکتا تھا، عمار کو تو مارا ہوا تھا انہوں نے صفین کے اندر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اندر سے کرتے تھے یا میرا دل رکھنے کے لیے۔ بعض اوقات بندہ کسی کو oblige بھی کر دیتا ہے نا تعریف قلب کے لیے، لیکن 2 بندے ایسے تھے میں کہتا ہوں کہ حضور واقعی ان سے محبت کرتے تھے، ابن سمیہ اور ابن ام عبد۔ پھر عبداللہ بن مسعود کے بارے میں اور عمار بن یاسر کے بارے میں جب انہوں نے یہ بات کی نا تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر لیا اور زاروں کے تار رونا شروع کر دیا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بول رہے تھے کہ اے اللہ تو نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہم نے وہ کام چھوڑ دیے، اور تو نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا تھا ہم وہ کام کرتے رہے، اب تیری مغفرت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بس یہی جملے وہ پڑھتے رہے کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔
آخری ان کا کلام یہی تھا کہ اللہ جن کاموں سے تو نے روکا وہ ہم کرتے رہے، اور جن چیزوں کا تو نے حکم دیا ہم اس کی مخالفت کرتے رہے، تیری مغفرت کے سوا اب کوئی چارہ نہیں۔ تو اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ جو میں نے بتایا مسند احمد والی جو حدیث ہے کہ میری زندگی میں جو 3 پیریڈ آئے اس میں انہوں نے پھر تیسرا کہا کہ پھر میں حکومتی معاملات میں، بادشاہت کے معاملات میں پڑ گیا۔ صحیح مسلم میں تو ایمبیگوس الفاظ تھے، مسند احمد والے طریق میں ہے کہ میں بادشاہت سے جا ملا، یعنی وہ ملوکیت والا وہ جو معاملہ تھا وہ اسی کو ہی رو رہے تھے۔ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے کہ جب عمار بن یاسر کی قتل کی خبر ملی جنگ صفین میں، تو ایک شخص آ کے عمر بن عاص کو بتاتا ہے کہ عمار قتل ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر بن عاص بلند آواز سے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ بھاگتے ہوئے حضرت معاویہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ تو عمار کو ہماری فوج نے قتل کر دیا، عمار قتل ہو گئے، اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو حضرت معاویہ بجائے یہ کہ رجوع کرنے کے عمر بن عاص کو کہتے ہیں کہ تو اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسلتا ہے، یعنی تجھے خود یہ اس حدیث کا پتہ ہے اور تو خام خواہ اس کا چرچا کر کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ علی حق پہ ہے اور ہم نہ حق ہیں۔ تو ہم نے اس کو مارا ہے، اس کو تو علی نے مارا ہے، نہ علی لاتا اس کو اور نہ وہ جنگ کے اندر قتل ہوتا ہے، یہ تو علی نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے اسے پھینکا ہے، نعوذ باللہ۔ اتنی باطل تعویل کی۔ اور المستدرک الحاکم میں اور باقی کتابوں میں حدیث کی ملتا ہے کہ جب حضرت علی کو اس کی خبر ملی نا، تو انہوں نے کہا کہ پھر معاویہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ تھے، کہ نہ وہ جنگ احد میں ساتھ لے کے آتے نہ حمزہ قتل ہوتا۔ تو جو شخص جس کی فیور میں قتل ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا، مخالف ہی قاتل ہوتا ہے۔ تو پھر مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے کہ عمار کے قتل ہونے کی جب خبر پہنچتی ہے نا، تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے۔ تو وہ جو شخص خبر لے کے آتا ہے نا اس کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ ایک میں ان کو خبر دے رہا ہوں، ان کو خود بھی پتہ ہے، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عاص اس کی بھی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور نے جو جہنم کے بارے میں فرمایا تھا نا، وہ عمار کے قاتل اور مال لوٹنے والے کے لیے تھا، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگرچہ ہم بھی جنگ لڑ رہے تھے لیکن ہمارے ہاتھوں سے تو نہیں وہ قتل ہوا۔ حالانکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور یہ حدیث میں نے بتایا ان کو پتہ بھی تھی۔ جماعت کے بارے میں الگ سے میں نہیں کہتا دوزخ میں جائے گی، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مال لوٹنے والا اور قتل کرنے والے کے بارے میں۔ اب مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ صحابی صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، ابو الغادیہ، جس نے عمار کو قتل کیا تھا، اور پوری زندگی پہ پھر وہ روتے تھے مجھ سے یہ کیا کام ہوا۔ تو اس پہ خیر ابن حجر اسقلانی نے بڑی کوشش کی ہے، انہوں نے بحث کی ہے کہ نہیں، صلح حدیبیہ کی فضیلت اسے کور کر لے گی، امید ہے کہ وہ جنت میں ہی جائے گا، جہنم میں پھیرا لگائے بغیر۔ تو شیخ البانی نے پھر اس کے اوپر گرفت کی ہے کہ نہیں، جو عام فضیلت ہوتی ہے نا، جب کسی معاملے میں تخصیص آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے۔ جب حضور نے فرما دیا نا کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، تو اب یہ ایک تخصیص آ گئی ہے۔ جب تخصیص آ جائے نا تو حکم عام اٹھ جاتا ہے اس شخص کے لیے، لہٰذا آپ یہ تعویل نہ کریں۔ شیخ البانی یعنی انہوں نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، ہم کوئی کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی اپنی وفات تک ان لوگوں سے ناراض رہے ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، تابعی کہتے ہیں ہم نے حضرت علی کے پیچھے نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ حضرت علی قنوت نازلہ میں پڑھتے تھے اللہم علیک بمعاویۃ و اشیائہ و عمر ابن عاص و اشیائہ و ابا سلمی و اشیائہ، اس میں عمر بن عاص کا بھی نام ہے۔ اے اللہ معاویہ کے شیعہ اور معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر بن عاص اور ان کے شیعہ کو برباد کر۔ یہ حضرت علی قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو سنبھال لے۔ اب کیسا لفظ استعمال کیا؟ لفظ آتا ہے نپٹ لے، وہ اب وہ کہیں گے سنبھال مطلب ہے کہ انہوں نے سام، تو وہ تعویل کریں گے۔ تو میں نے اس لیے ترجمہ کیا تباہ و برباد کر، کیونکہ یہ علیکہ کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے نا تو یہ آپ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا یہود و نصارہ کے اوپر بھی، تو اس میں بھی اللہم علیکہ یہ تو نہیں تھا ان کو سنبھال لے، سنبھال لیتے سانو یا اللہ سانو سنبھال لینا تھے یار۔ تو وہ ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کو نہ بدل دیتے ہیں۔ بہرحال آج کی ڈیٹ میں ہم تو یہی کہیں گے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کے وقت رونا اور اللہ کی طرف رجوع لانا، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کا کفارہ اس کو بنائے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو چیز ہے، حضرت عمر بن عاص کے لیے مجھے مولا علی سے ایک گارنٹی مل گئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اہل صفین کے بارے میں جب مولا علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری طرف سے شہید ہونے والے تو جنتی ہیں ہی ہیں،
میرے مخالفین بھی جنتی ہیں، پھر قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا۔ تو میرے خیال ہے حضرت عمرو بن عاص کو مولا علی نے پھر قنوت نازلہ کے بعد یہ فرما کے نکال دیا، اور آپ دیکھ لیں وہ روئے بھی بہت ہیں آخری وقت میں۔ میں ویسے جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں پھر عمرو بن عاص کے لیے میرا دل نرم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے اللہ کی طرف اس کو آگ لگائی، اور اس نے کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے مجھے تمہارا امیر بنایا، اور امیر کی اطاعت واجب ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ یعنی غصہ ٹھنڈا کرنا سی، انہوں نے وہ آگے سٹ رہے۔ اب وہ تو جناب آگے کو مخلد تو نہیں تھے نا سر، وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا لاؤ چھال۔ انہوں نے کہا کہ بڑا پیارا جملہ بولا، انہوں نے کہا ہم تو آگ سے بچنے کے لیے ہی رسول اللہ کے دین کو قبول کیا تھا ہم نے، اور تم ہمیں آگ میں پھینک رہے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، آج کوئی یہاں تو لوگ پیروں کے کہنے پہ بچے ذبح کرتے ہیں، چلے بچے ذبح کرنا تو آپ کو یعنی ایک دم لگتا ہے کہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ پیروں کے، بزرگوں کے، مفتیاء کے، علماء کے کہنے کے اوپر لوگ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے ڈر جاتے ہیں، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ بچہ مر جائے تو نظر آ جاتا ہے، انہوں نے آپ کا ایمان بھی قتل کیا ہوا ہے، وہ ایمان ہم قتل کروا لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے جی وہ جانے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سنبھال لیں گے، وہ کی تو سامبھن گے تو ہم نال ہی لے کے جان گے جتنے انہوں نے آپ جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو خیر اسی دوران وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور جیسے ہی وہ سفر سے واپس آئے نا انہوں نے سیدھا رسول اللہ کو شکایت کی کہ جی آپ کے امیر نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر تم لوگ اپنے امیر کے کہنے پر اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے سیدھے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ امیر، مفتی، بزرگ اگر کوئی صحابی بھی ہو اور وہ قرآن و سنت کے خلاف چلنے کا آپ کو کہے تو آپ نے نہیں ماننا، یہ ہے اس میں سے میسج۔ آپ نے اس کو یہی کہنا ہے کہ کتاب و سنت کو میں نے فالو کرنا ہے۔ اور اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہی کسی کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ سورہ لقمان میں بھی آیا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے کہیں نا کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا تو تو نے ان کا حکم نہیں مانا، حالانکہ ماں باپ کا درجہ اس کائنات میں اللہ رسول کے بعد سب سے بڑھ کر ہے کسی ایک انسان کے لیے حقوق کے اعتبار سے، لیکن وہاں کے معاملے نہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے، بھلائی کے کاموں میں ہے، برائی کے کاموں میں نہیں ہے۔ اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو قرآن و سنت سے کوئی بات بتا بھی دیں وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے فرما دیا۔ یہ سر یہ جو سلوگن ہے نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ بابے تو اپنا اپنا کام ڈالیں گے، بابوں کے شر سے بچنے کے لیے کتابوں سے جوڑنا پڑے گا، اور کتابوں سے آپ جوڑیں گے تو بابوں کے شر سے خود بخود بچ جائیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ، اور پھر یہ بات لاجیکل بھی ہے، یہ بابوں کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت پہ چلنے والے ہیں، اور اگر آپ کو بھی یہ چلنے سے روکیں تو پھر لا نہیں لینا چاہیے تھا، بجائے ان کی عزت کرنے کے۔ عزت کی بنیاد ہی یہی تھی نا، عزت کی بنیاد کیا تھی کہ یہ جی قرآن پہ اور حدیث پہ چلتے ہیں، اور جو یہ کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، پھر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اکرام مسلم اس کا کرنا چاہیے نا۔ تو یہ جناب بڑا تلخ معاملہ ہے، لیکن میں نے اس کو اس لیے اس حوالے سے ایڈریس کیا تاکہ آپ کو یہ معاملات سمجھ آ جائیں کہ اطاعت امیر کی اس وقت تک ہے جب تک کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہے۔ وہ مولوی جو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سناتا ہے نا کہ انہوں نے کرتا سلوا لیا تھا تو ان کے سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک یہ پتہ نہ چلے تو نے کپڑے کیسے سلوائے ہیں، کیونکہ مال غنیمت سے ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی، تو ایک چادر میں تو تیرا لباس نہیں بنتا، یہ تو نے کیسے سلوایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا۔ انہوں نے اپنی چادر اپنے باپ کو گفٹ کی، ان 2 چادروں سے ان کا لباس بنا۔ تو انہوں نے کہا ہاں اب تم بیان کرو، ہم سنیں گے بھی، تم حکم دو، ہم اطاعت بھی قبول کریں گے۔ یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، ممبر سے اترنے نہیں آپ نے اس کو دینا، کیونکہ حضرت عمر کو بھی ممبر پہ ہی پوچھا تھا۔ وہیں آپ کھڑے ہو کے پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ 4 سال پہلے ایک سائیکل پہ آئے تھے، آج آپ نے ڈرائیور بھی اور ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کی تنخواہ تو 25,000 ہے، 25,000 کا تو پیٹرول نہیں اس میں پورا ہوتا،
تو یہ اللہ کی اتنی مہربانی آپ پہ کیسے ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ذرا بتائیں تو 3-4 دہشت گرد قسم کے اس کے چیلے وہاں کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ایک صحیح جملہ انہوں نے، یا کہیں گے آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں، کمرے نہیں جانا، ہاں کمرے گئے تو ہوتا جنت ہی پہنچا دیں تو، ہاں جی کمرے نہیں جانا۔ انہوں نے کو تقریر باہر کی تھی، جواب بھی باہر دیو، کمرے نہیں جواب دینا۔ تقریراں کر دیو باہر ممبر ہوتے تھے، جواب لینا سے کہا دیو کمرے جاؤ، تھوڑا کرام مسلم کریے۔ تو سب کہانی ہے، یہ نہیں آپ کے اکاؤنٹیبل ہو سکتے، صرف آپ ان کی تقریریں سن لیں۔ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو تو ہی بینا نہ، چھوڑ دیں میرے بھائی، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کوئی پرائم منسٹر، کوئی آرمی چیف اس لائف کو نہیں انجوائے کر رہا جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آرمی چیف یا پرائم منسٹر کی تو عزت لوگ اس کے عہدے کے دبدبے کی وجہ سے کریں گے، اور اتنا ہی عرصہ کریں گے جتنے دن ہے وہ، بعد میں آپ دیکھ لیں آج مشرف کا کیا حال ہو رہا ہے۔ لیکن علماء وہ ہیں جن کی لوگ اندر سے عزت کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے ہیں، وہ ریٹائر بھی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ انہوں نے جو ان کو جنت میں لے کے جانا ہے نا، اتنی مت مار دی ہے یار انہوں نے۔ تو وہ بات کہاں سے کہاں چلی گی، چونکہ یہ آیت بہت کریٹیکل ہے، آیت نمبر 29 سورہ النساء کی، احترام جان اور احترام مال۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے اہل ایمان مت مال ہڑپ کرو ایک دوسرے کا باطل طریقے سے، الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم، ہاں تم مل جل کر کوئی پارٹنرشپ کر کے تجارت کے ذریعے کوئی مال کماتے ہو کہ آدھا وہ پارٹنر ہے آدھا آپ ہیں اور کمائی ہوتی ہے، یا ایک سلیپنگ پارٹنر ہے، محنت دوسرے کی ہے، سرمایہ اس کا تھا تو اب اس کی جو انکم ہے ظاہر ہے اگرچہ آپ کا سرمایہ نہیں تھا لیکن محنت تو آپ کی ہے نا، تو اب اس کے مال سے جو کمائی ہے وہ تو آپ کھا سکتے ہیں، وہ کاروبار ہے مداربہ یا مشارکہ کی شکل میں، ویسے نہیں کسی کا مال ہتھیا سکتے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور مت اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہاں اپنے آپ سے مراد ہے کہ ایک مسلمان کو مارنا گویا اس نے اپنے آپ کو ہی مارا ہے، اس نے اپنے معاشرے کا قتل کیا ہے، یعنی ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی بھی تو تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ جب اللہ تمہاری نافرمانیاں دیکھ کر بھی تمہارا روٹی پانی بند نہیں کر رہا تو تم بھی جو ہے نا انسان بن جاؤ، آدم کے بچے بنو، شیطان کے بچے نہ بنو۔ شیطان نے اپنی غلطی پہ جسٹیفیکیشن دی تھی اور آدم نے اپنی غلطی پہ معافی مانگی تھی، تو آدم کے بچے بنو۔ آدمی کون ہوتا ہے؟ جو آدم کی اولاد میں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تو رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پہ احترام جان اور احترام مال آیا ہے، ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کرنا اور ایک دوسرے کا مال بھی ہڑپ نہیں کرنا۔ تو یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اب چونکہ اس آیت کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776، جو ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو صحابی ہیں وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو، تابعین کو حدیث بیان کر رہے ہیں، جس حدیث کے اندر وہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ اپنے حکمران کی اطاعت تم پہ ضروری ہے۔ تو وہ بیٹھ کے حدیث سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ حدیث بیان کر چکتے ہیں تو وہ تابعی عبد الرحمن جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہتا ہے کہ یہ حدیث جو آپ نے یہاں بیان کی ہے کہ حکمران کی اطاعت کرنی ہے، کیا یہ حدیث آپ نے خود رسول اللہ سے سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میری آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، میرے کانوں نے آپ سے یہ بات خود سنی اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران کی اطاعت کرو ہر حال میں، جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اس وقت کے حاکم ہیں، ہمارے امیر ہیں، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے، یہی آیت پھر انہوں نے پڑھی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ اب ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حاکم معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں؟ آپ ذرا لیول دیکھیں، یہاں تو مفتی کے سامنے کوئی حدیث بیان کرے نا تو وہ کتے کی طرح پڑھتا ہے آگے سے، یہاں ایک تابعی صحابی کو آیت سنا رہا ہے کہ سر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں قرآن تو یہ کہتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ فرق دیکھیں، قرآن اسی کہتے ہیں کتابوں کو مانیں۔ اس نے بابے کو نہیں مانا، اس نے کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے اپنے سے بہت بڑے بابے کو، یعنی میں رسپیکٹ کے طور پہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی آگے سے نہیں کہا تم توہین کر رہے ہو،
تو وہ خاموش ہو گئے، اپنا سر جھکا لیا. تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اب سوال ہی بڑا ڈاڈا تھا. ایک تو حکمران کی بات کی اور کہا کہ وہ آپ کا کزن بھی لگتا ہے. پھر انہوں نے سر اٹھایا، انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے اندر اندر وہ حکم دے، اور جس میں وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہی ایٹیچیوڈ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، اور یہ صحابہ کا ایٹیچیوڈ تھا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اچھا یہ جب آتا ہے نا والکافرین، لوگ بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں، اچھا ہے کافروں کے بارے سانو تو نہیں کیا جا رہا ہے. اب کیا کریں جی، ہم پنجابی میں تو تراویح سے وی تراویاں بن جاندیاں نے، ان جاہلوں کا کیا کریں. تو قرآن میں اور عربی لنگوسٹک میں کفر کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا جو نان مسلم ہم لیتے ہیں. کفر کہتے ہیں انکار کو، کفر کہتے ہیں ناشکری کو. جو غیر مسلم ہے اس کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا. مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. کس طرح؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. تو اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت کافر ہے. عقیدے میں ہم مسلمان مانتے ہیں، عملاً کافر ہے کیونکہ نماز چھوڑ رہے ہیں. لیکن ان کو ہم کافر نہیں کہتے. کیوں؟ عقیدے میں مسلمان ہیں، ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں. جس طرح صحابہ نے خوارج کے کلمے کا احترام کیا، حالانکہ خوارج صحابہ کو اعلانیہ کافر کہتے تھے. یہ ہم نے صحابہ کا فہم لیا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کفر کی بات بھی پائی جائے اور وہ آپ کا اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے، آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے ورنہ دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک بڑا یہ خارجیوں کی اپروچ ہے کہ آپ کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کریں. جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی جماعتیں ہیں جو خوارج والا کام کر رہی ہیں، دوسروں کی تکفیر کرتی ہیں. اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو، انکار کو. اچھا غیر مسلم بھی ناشکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پیغمبر کی قدر نہیں کی، تو ناشکرہ ہے. جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ ناشکرہ ہے. تو اگر ایک کافر اللہ کی عبادت نہ کر کے ناشکرہ ہے تو مسلمان عبادت نہ کر کے شکر گزار ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بڑا مجرم ہے. جو بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ کم ترس آئے گا آپ کو، لیکن جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا. کہ ظالم تجھے پتہ ہی نہیں دریا تیرے سامنے سے گزر رہا تھا، تیرے گھر میں قرآن موجود تھا اور تو شرک پہ مر گیا. چلو جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد، تو کیوں بدبختی میں مر گیا؟ تو یہ بھی کفر ہے. کفر کہتے ہیں ناشکری کو. لہذا قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی یہ ذکر ہے نا کفر کا، تو یہ آپ نے اس کا ترجمے سے فوراً جو ہے وہ ٹرمپ یا مودی کو ذہن میں نہیں لے آنا. اس میں حافظہ اللہ، آیت اللہ، مدہ ذلہ، دامن برکاتہم عالیہ بھی آ رہے ہوں گے ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن. ظاہر ہے جی، ایک بندہ کہتا ہے جی میں عالم دین ہوں، اور آپ اسے کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے جی جاؤ پہلے ڈگری لے کے آؤ، میں نہیں مانتا تمہاری بات. آپ کے بخاری میں یہ لکھا ہے، آپ کے نہیں مان. میں نے کئی بار ایک واقعہ سنا ہے، ہمارے ایک بھائی انہوں نے حنفیوں کی مسجد میں ایک نماز پڑھی، دیوبندی یا بریلوی کسی ایک مکتب فکر کی مسجد تھی، اور وہ جو امام صاحب تھے نا انہوں نے اپنے ساتھ وہ ایک ڈیسک رکھا ہوا تھا، جس وہ ڈیسک رکھے ہوتے ہیں نا عموماً، جس کے نیچے چھوٹا سا تالا بھی لگا ہوتا ہے، اور اس پہ وہ رکھ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو اس ڈیسک کے اوپر انہوں نے مسلم شریف رکھی ہوئی تھی. اچھا مقتدی تو کتنے روب کھا رہے ہوں گے کہ صحیح مسلم پڑھی ہوئی ہے. تو وہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے نا تو انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ ابھی بھی آپ نے جو ہمیں نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ کتاب رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، چھکا ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا چھکا ہے کہ جو کتاب اس نے ادب کے ساتھ سامنے رکھی ہوئی ہے اس کتاب کے پاس کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھی ہے جو اس طریقے سے ہٹ کے ہے جو اس کتاب کے اندر ہے. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ بیٹا بتائیں مجھے کہاں میں نے غلطی کی ہے. اور ایڈے ہی سادے ہو تسی، وہ سر وہ فزکس اور میتھ دا پروفیسر ہوندا ہے جڑا کہندا بیٹا دسو غلطی کتنے ہوئی ہے، میں ہنے توبہ کرنا، اور تانوں اینڈ تے بولے گا تھینک یو، اے بولے گا پھینک دیو. پھر کہندا عزت نہیں لوگ کرتے. عزت کیوں کریں؟ عزت کیسے کریں؟ آپ کی عزت کرواتے ہیں آپ کی حرکتیں ہیں عزت کروانے والی. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے اس سے کہا نا کہ یہ جو مسلم شریف رکھی ہے تم نے، ابھی جو نماز پڑھائی ہے وہ یہ ڈیسک والی کتاب جو تمہاری اپنی کتاب ہے اس میں نہیں لکھا. اس کا تو جواب ہونا چاہیے تھا کھولتے 10 منو، یہی ہونا چاہیے تھا نا. وہ کہتا ہے اس نے جواب نہیں دیا، وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنے نیچے سے یوں مسلح کھینچا اور کہا آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ہائے ہائے، ہر ٹائم ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. چلیں تمیز اس کو نہیں ہے، آپ کو جواب دینے کی تمیز ہے. یہاں کئی لوگ آتے ہیں بڑے روڈ انداز میں سوال کرتے ہیں، تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں ان کے اس روڈ انداز میں سوال کا جواب نہ دوں.
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو تھوڑا گائیڈ کروں کہ یار اس کو یوں نہیں یوں یہ چیز ہے، لیکن جواب ضرور دوں گا کیونکہ اس سے میری آخرت جڑی ہوئی ہے۔ اگر مجھے ایک بندہ آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ آپ نے اپنے ڈیسک پہ جو کتابیں ہیں آپ نے جو بات کی فلاں تو اس کے خلاف ہے، تو مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑنی چاہیے۔ اللہ کی وجہ سے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ اس کے الٹ لکھا ہوا ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے، ہمارے مخالفین کو بھی پتہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے لکھا یہی ہوا ہے، بس بیان نہ کریا کرے۔ تھوڑا بزرگاں تے ہاتھ کھولا رکھو، بزرگ تے آن کے پائی گھیڑے، سیدھی جی گل ہے۔ جب توحید بیان ہوگی تو بزرگوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی، آٹا گننا ہلنا تے پوے گا۔ ہاں یہ آٹومیٹک، یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور یہ نیچرل ہے یہ چیز۔ اب دیکھیں اللہ نے توحید بیان کی ہے نا، تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کلیم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں ان سب کو موت دے دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ کا کیا قصور تھا؟ عقیدہ بد عقیدگی تو عیسائیوں کی تھی، لیکن اللہ نے کہا بات میں کھول کے بیان کروں گا کہ عیسیٰ کو اگر میں موت دے سکتا ہوں تو وہ رب نہیں ہے، رب میں ہی ہوں۔ تو رب کو اپنی توحید بیان کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا حوالہ بھی دینا پڑا، جو شاید آپ کی نظر میں گستاخی ہو، اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے تو تم کس اکڑ میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہیں کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ کہ اگر ہم نافرمانی کریں تو ہمیں تو خود ڈر لگتا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ آیت 3 دفعہ آئی ہے سورۃ الانعام میں، سورہ زمر میں اور سورہ یونس میں۔ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی، اور یہ سمجھانے کے لیے بالفرض، تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ آپ یہ بیان کر کے دیکھیں، یہ آپ کسی مفتی کسی عالم کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مولوی تقریر کر رہا ہے نا، اگر اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی نا تو اس کو بھی عذاب ہوگا، یہ کوئی بات نہیں اپنے بارے میں کرنے دے گا۔ اتنے وہ کہتے ہیں ایک اس طرح کر سکتے ہیں، تے پہنچے انہیں تے لے کے جانا ہے نال سانو، تو نال لے کے جا رہے ہوں گے تو میں بھی پیچھے ہی تکا مار رہا ہوں گا، جنت ہی نہیں لے کے جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے، بخاری مسلم دونوں میں، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم میں ذرا یہ ڈیٹیل ہے حدیث۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی پتہ چل جائے یہ صحیح ہے لیکن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ ہے تکبر۔ اور دوسروں کو حقیر جانو۔ ایک بندہ مہنگا لباس پہنتا ہے، شوق سے پہنے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کم تر لباس والے کی تحقیر نہیں کر سکتا، اس پہ اپنا روب نہیں ڈال سکتا۔ مسجد میں آئے گا تو وہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا اگر اس کے ساتھ کھڑا ہے تو اس نے اپنی صف میں جگہ بھی نہیں بدلنی، یہ اس کے دل میں خیال نہ آئے۔ اس کو غریب بھی اللہ نے بنایا، تجھے امیر بھی اللہ نے بنایا، اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ تجھے دے کے آزما لیا، اس سے لے کے آزما لیا، وہ تو کامیاب ہو گیا کہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور تجھے دے کے آزمایا تو ناکام ہو گیا، تو نفرت کرتا ہے، اور اکثر تو مالدار لوگ مسجد میں آگے نماز ہی نہیں پڑھتے، تو ناکام ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی حق بات کو ٹھکرا دو اور دوسروں کو حقیر جانو۔ اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ